اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اور کچھ جگہوں کو ہمیشہ رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا ہے، جس میں قابل ذکر فرعون اور اس کا محل ہے۔ 3000 سال تک فرعونوں نے مصر پر حکومت کی اور کل 33 فرعون گزرے ہیں۔ ہر فرعون کی حکومت کا دور تقریباً 100 سال رہا ہے، لیکن آج ہم جس فرعون اور محل کی بات کرنے والے ہیں وہ مصر کا آخری فرعون تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے کرتے پانی میں غرق ہو گیا تھا۔ اس کے ڈوبتے ہی بنی اسرائیلیوں کو فرعونوں سے نجات مل گئی تھی۔ فرعون ہیرے جواہرات، سونے چاندی اور خزانے جمع کرنے کے شوقین تھے۔ فرعون کے نام کے حوالے سے 2 طرح کی روایت ملتی ہیں۔ ایک میں اس کا نام ولید مصعب بن ریان بتایا جاتا ہے اور دوسری روایت میں رمیز دوم ملتا ہے۔ زیادہ تر ماہرین دوسری روایت کے قائل ہیں، یعنی بہت سے ماہرین کی تحقیق میں رمیسیس دوم ہی نام استعمال کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے رمیسیس دوم کے صرف خدمت گاہوں کی تعداد 11,000۔ یہ فرعون انتہائی ظالم، متکبر و جابر تھا۔ اپنی رعایا پر ہر طرح کا ظلم ڈھاتا رہتا، لوگوں کو مجبور کرتا کہ اسے خدا مانا جائے۔ جو اس کو خدا نہیں مانتا بس وہی اس کے ظلم سے بچ نہیں پاتا تھا، اور جو اس کو خدا مانتا بس وہی اس کے ظلم سے بچ پاتا تھا۔ مصر کے لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا کہ فرعون اور ان کے دیوتاؤں کے درمیان رابطہ قائم رکھتا ہے۔ آتش پرستوں کی عید کا جب دن آتا تو اس دن دریائے نیل ٹھاٹے مارتا تھا اور فرعون کی طرف سے اعلانات کرا دیے جاتے تھے کہ فرعون نے دریائے نیل پر جو جوش کر دیا، اس طرح عوام کو بے وقوف بنایا جاتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک عید پر دریائے نیل میں بہاؤ نہ آیا۔ اس سال دریائے نیل کا پانی بہت کم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پرجوش موجیں مارنے کی اجازت نہ دی۔ قحط پڑ گیا، لوگ اور ان کے مویشی بھوک پیاس سے نڈھال ہونے لگے۔ چنانچہ پوری قوم فرعون کے پاس گئی اور کہنے لگی، اگر تم ہمارے خدا ہو تو ہم پر رحم کرو اور دریائے نیل کو ہمارے لیے پھر سے بھر دو، تاکہ اس سے ہمارے اہل و عیال کی بھوک دور ہو سکے۔ فرعون یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا اور اس نے اپنے ساتھ ایک ٹوپی اور ایک اونی لباس اور اپنے ہاتھ میں ایک راکھ کی ایک تھیلی لی اور ویران جزیرے کی جانب چل دیا۔ وہ بالکل اکیلا گیا۔ مزید اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو منع کر دیا کہ کوئی میرے پیچھے نہ آئے۔ وہ خود اس جزیرے کی جانب چلا گیا، وہ بھی مکیاس کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنا شاہی لباس اتارا، تاج اتارا اور بالوں والی ٹوپی اور اونی لباس پہن لیا۔ پھر اس نے وہ راکھ اپنے چہرے پر مل لی اور زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اس کے بعد اس نے سجدے میں سر رکھا اور روتے روتے بارگاہ الہی میں دعا کی، کہنے لگا، اے میرے مالک و مولا، میں اچھی طرح جانتا ہوں تو ہی کائنات کا مالک ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میں جھوٹا ہوں، میں نے تیری نافرمانی کی ہے۔ میں آج تک اپنی قوم سے اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہوں، تو ہی اصلی مالک ہے۔ میں تیری نافرمانی اور سرکشی میں اتنا آگے بڑھ گیا ہوں کہ خود کو تیری جگہ سمجھنے لگا۔ اے خدا، تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے۔ تو نے میرے واسطے اپنا فیصلہ کر لیا، لیکن میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، بس تو میری توبہ قبول فرما اور مجھے میری قوم میں رسوا نہ کر۔ ابھی فرعون کی دعا ممکن نہیں ہوئی تھی کہ اللہ پاک نے اس کی دعا قبول فرما لی اور دریائے نیل کو ایک بار پھر سے جاری کر دیا، اور مزید دریائے نیل کو حکم دیا کہ فرعون جہاں جہاں جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ چل۔ لہذا فرعون جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا، دریائے نیل اس کے ساتھ ساتھ چلتا گیا، حتیٰ کہ فرعون اسی حالت میں اپنی قوم کے پاس پہنچا۔ اس کے کپڑے بھی دامن تک پانی سے بھیگتے جا رہے تھے۔ اتنا سب ہونے کے باوجود کچھ عرصے کے بعد فرعون پر ایک بار پھر سے بدبختی غالب آ گئی اور پھر وہ خدائی کا دعوے دار بن بیٹھا۔ فرعون کا محل بھی اس کی بدبختی کا نتیجہ نکلا۔ فرعون نے اپنے وزیر خاص کو محل تعمیر کروانے کا حکم دیا۔ فرعون کے خاص وزیر حامان نے تمام قریبوں ملکوں کو حکم بھجوا دیے کہ خاص قسم کے پتھر اور مزدور اور ضروری سامان فوری مصر بھیجا جائے۔ پوری دنیا سے خاص معمار بلوائے گئے۔ تاریخ میں درج ہے کہ فرعون کے محل کے لیے جن مزدوروں نے کام کیا ان کی تعداد 80,000 تھی۔ حامان وزیر کی قیادت میں دن رات محل پر کام ہوتا رہا۔ محل کو اتنی بلندی پہ بنایا گیا کہ اس سے پہلے کوئی محل اس قدر بلند نہ تھا۔ 7 سال کے محدود عرصے میں محل کی تعمیر مکمل کر لی گئی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ محل اس قدر بلند کر دیا گیا تھا کہ اس کی دیواریں
उस वक्त से पहले तक की सब दीवारों से सबसे ऊंची दीवार थी। महल में बहुत से खुफिया रास्ते बनाए गए। ऐसा इंतज़ाम किया गया कि महल में हर वक्त तरह तरह के फल और सब्जियां पहुंचती रहती थी। महल मुकम्मल हुआ तो उसकी सबसे ऊंची जगह पर तख्त लगा के फ़िरौन ने खुदाई का दावा कर दिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बदकलामी की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहद परेशान हो गए कि अब इस महल में इस फ़िरौन को कैसे रोकूंगा। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई, ए मूसा, आप इसको अपने जहन से तर्क कर दें और इस बदबख्त का गुमान न करें, मैं इसके महल को एक लम्हे में बर्बाद कर दूंगा। फिर एक दिन क्या हुआ, फ़िरौन और उसके साथियों ने महल की बुलंदी पर चढ़कर आसमान की तरफ तीर बरसाए। उनका ख्याल था कि मूसा अलैहिस्सलाम और उनके फरिश्तों को ऐसा करके नाउज़ुबिल्लाह हलाक कर रहे हैं। उन्होंने आसमान की जानिब तीर चलाए। जब तीर वापस आए तो वो खून आलूद थे। फ़िरौन और उसके साथी खुशी से कहने लगे, हमने मूसा अलैहिस्सलाम के रब को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर दिया है। ये फ़िरौन की सरकशी का आखिरी मार्का था। इसके बाद अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इसके महल को तबाह कर दो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पर मार कर इसके महल के 3 टुकड़े कर दिए, जिनमें से एक टुकड़ा समंदर में गिरा, एक टुकड़ा शुमाल और दूसरा मगरिब में गिरा। एक रिवायत में यूँ आता है कि इनमें से एक टुकड़ा फ़िरौन की कौम पर गिरा, जिसके तले दबकर 10 लाख फ़िरौनी हलाक हो गए। बाज़ रिवायत में यूँ लिखा गया है, जितने लोगों ने फ़िरौन का महल बनवाया था वो सब किसी न किसी आफत में गिरफ्तार होकर हलाक हो गए। लेकिन खुदा की शान कि उसने महल में फ़िरौन को दफन होने नहीं दिया, बल्कि वो ज़िंदा बच गया। और इसी तरह अल्लाह पाक ने फ़िरौन का आलीशान महल चंद लम्हों में ख़त्म कर दिया। इस सब के बाद भी फ़िरौन ना समझ पाया और लश्कर लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे निकल पड़ा। और आखिर नतीजा ये हुआ कि फ़िरौन जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जंग करने निकला था, उनके पीछा करते करते दरियाए नील पहुंचा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा ज़मीन पर मारा तो दरियाए नील ने उन्हें रास्ता दे दिया। लेकिन जैसे ही फ़िरौन और इसका लश्कर इस रास्ते से निकलने लगे तो पानी ही में गरक हो गए। अल्लाह ताला ने इस फ़िरौन की लाश को दरियाए नील में भी महफूज रखा ताकि वो आने वाले वक्तों में इबरत का निशान बन सके। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि हमारे कुछ हुक्मरान भी फ़िरौनी साजिशों में मुब्तला होकर मुसलमानों को नुकसान कर रहे हैं। आइए हम मिलकर दुआ करते हैं, अल्लाह पाक हमें तमाम फ़िरौनों से महफूज फरमा दे और ता क़यामत हमसे शर्क व कुफ़र की ग़िलाज़त को दूर रखे। आमीन। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छी बात दूसरे तक पहुँचाना सदका जारिया है।